اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ اگر آپ قرآن کی طرف جائیں تو قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر اپنی عبادت اللہ تعالیٰ نے کروانی تھی تو کیا آسمان عبادت نہیں کر رہا تھا؟ کیا زمین عبادت نہیں کر رہی تھی؟ کیا سمندر عبادت نہیں کر رہا تھا؟ کیا سمندر میں رہنے والی مچھلی عبادت نہیں کر رہی تھی؟ کیا درخت عبادت نہیں کر رہے تھے؟ پرندے عبادت نہیں کر رہے تھے؟ کیا اس کائنات میں بنائی ہر مخلوق اللہ کی عبادت نہیں کر رہی تھی؟ تو پھر اس سب کے باوجود بھی لفظ عبادت کیوں کہا گیا؟ یہ سب جو کر رہے تھے یہ اللہ کے کہنے پہ کر رہے تھے۔ اللہ چاہتا تھا کوئی ایسی مخلوق بناؤں جو میرے کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے کہنے سے بھی کرے، جس کا دل کرے کہ وہ کرے، اور اس کو کر کے سکون آئے، جس کو وہ کر کے مزہ آئے۔ اللہ چاہتا تھا کوئی ایسی مخلوق بناؤں جو روئے تو مجھے یاد کرے، جو ہنسے تو مجھے یاد کرے، جو خوش ہو تو میرا شکر ادا کرے، جو کہیں ٹوٹ جائے کہیں ڈوب جائے تو مجھے مدد کے لیے بلائے۔ اللہ یہ چاہتا تھا۔ کیا کبھی زمین نے اللہ سے یہ مانگا ہوگا کہ اللہ مجھے نئے کپڑے دے دے؟ کیا کبھی آسمان نے یہ کہا ہوگا اللہ مجھے نوکری دے دے؟ کیا کبھی کسی درخت نے مانگا ہوگا اللہ مجھے میری محبت دے دے؟ ارے محبت سے یاد آیا، انسان کو تو اللہ ہی تب یاد آتا ہے جب وہ محبت میں دھوکہ کھا لیتا ہے، جب کوئی بہت اپنا اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر اسے اللہ یاد آتا ہے۔ اور اللہ انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا، یہ انسان ہی کم عقل ہے جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان ہی وہ جہالت کا ٹوکرا ہے جو دنیاوی فائدے کے لیے اپنا بہت بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ پتہ میں ایک درد سے اضطراب سے گزرا، بہت درد سے تکلیف سے اضطراب سے گزرا۔ میں نے سوچا کہ اللہ اتنا بڑا دکھ درد تکلیف کیوں؟ میں نے سوچا میں دنیا سے دل لگاؤں گا، میں اس درد کو مٹا دوں گا۔ ایک رات میں پوری رات نہ سویا، بس یوں ہی کروٹیں بدلتا رہا۔ میں نے سوچا میں بھی دنیا سے دل لگا لوں گا، میں بھی بس وہی کام کروں گا جو دنیا میں خوش رہنے کے لیے سب کرتے ہیں۔ پوری رات کروٹیں بدلتے فجر کی اذان ہوئی اور آواز آئی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ میرے بندے میری طرف آ۔ I was amazed کہ یار دنیا کہہ رہی ہے جا دفع ہو جا مجھ سے دور چلا جا، میری جان چھوڑ دے، اور ایک کہہ رہا ہے آ میرے بندے میری طرف آ۔ کہ مطلب ہم اس سے دور جا رہے ہیں، یہ واحد وہ ہستی ہے جو ہم سے دور نہیں جا رہے۔ اللہ بندے کو نہیں چھوڑتا، بندہ اللہ کو چھوڑتا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے رب کو پکڑ لیا، میں نے اپنے رب کو جان لیا، پہچان لیا کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا۔ میں اس مقصد کو سمجھ گیا کہ اللہ چاہتا تھا کہ اس کا بندہ جب ٹوٹے اسی کو یاد کرے، جب اس کا بندہ نڈھال ہو جائے، تھک جائے، وہ تب بھی اسی کو یاد کرے، اور جب وہ اس کو یاد کرے تو اسے ایک سکون ملے، اطمینان ملے۔ پتہ ہے زندگی میں سکون کیا ہے؟ سکون یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہو، نہیں، سکون یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور پھر بھی تمہارے پاس ایک چیز ہو، وہ جو چیز تم میں بچ جائے، وہ چیز سکون کا نام ہے۔ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے شاید زندگی میں، پر جو ایک چیز بچی ہے وہ سکون ہے میرے اندر، اطمینان ہے میرے اندر۔ میں دنیا میں نہیں بھٹکا، میں اپنے رب سے جڑ گیا۔ یار جو رب سے جڑ جاتا ہے نا، اس کا کھانا پینا، اس کا سونا، اس کا بیٹھنا، اس کا ہر کام کرنا عبادت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹوٹ کے اس کے ساتھ جڑنے کے لیے پیدا کیا۔ کیونکہ جب بندہ ٹوٹتا ہے نا، تو صرف بندہ نہیں ٹوٹتا، اس کے اندر سب ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر اسے ایک سمیٹنے والی ذات ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرتے ہو نماز میں، اب اپنے اللہ سے عبادت کے ذریعے ذکر کرتے اس کا کہ اللہ مجھے نکال۔ وہ آپ کو سنتا ہے، وہ آپ کو اشارے دیتا ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ تُونے ڈرنا نہیں ہے، تُونے گھبرانا نہیں ہے، یہ ساری دنیا بھی مل جائے میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو جس کے ساتھ رب ہے اس کے ساتھ سب ہے۔ تو اللہ نے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا،
اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر کوئی اور کام ہوتا انسانوں سے بہت بہترین وہ کوئی چیز بنا سکتا تھا۔ اس نے انسان پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ آپ بھی اس مقصد کو سمجھ جائیں، آپ بھی اس مقصد کو پہچان جائیں۔ اور میں نے تو اپنے رب کو پہچان لیا۔ بے شک جو رب کو جان جاتا ہے، جو سمجھ جاتا ہے، پھر وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری زندگی میں ہمیشہ آسانیاں پیدا کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔